الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا، اے اللہ کے رسول کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وقال ان اللہ یستحیی ان یعذب احدا قد شاب فی الاسلام فکیف لا یستحیی من شاب فی الاسلام ان یعصی اللہ تعالی. فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ابھی آئے تھے اور فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اس شخص کو عذاب دینے میں کہ جو اسلام کی حالت کے اندر بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہو حیا فرماتے ہیں، ایسے شخص کو عذاب دینے میں اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے. اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ جن لوگوں نے گناہوں کے اندر اپنے بال سفید کیے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی حیا فرماتے ہیں. تو جو لوگ ایمان کی حالت میں اپنے بال سفید کرتے ہیں تو ان کو کس قدر اللہ تبارک و تعالی عزت اور مرتبہ عطا فرمائیں گے، کتنا بڑا ان کو مرتبہ اور مقام ملے گا. اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے اوپر انتہائی مہربان ہے. اللہ رب العزت بھی ایسے سفید ریشوں سے حیا فرماتے ہیں اور کرامن کاتبین بھی حیا کرتے ہیں. اس لیے جن لوگوں کو بال سفید ہو جائیں، بڑی عمر کو پہنچ جائے، انہیں بھی حیا کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور صرف یہ بڑے عمر والوں کے لیے نہیں بلکہ نوجوانوں کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول ہونا چاہیے. اس لیے کہ کسی کو موت کا وقت معلوم نہیں ہے کہ جوانی کے اندر موت آئے گی یا بڑھاپے کے اندر. اس لیے جو جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو ایسے جوانوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے عرش عظیم کے سائے کے بغیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اس سخت دن میں کہ جب اس کی عرش عظیم کے سائے کے بغیر کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، انہیں اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. اور ان 7 آدمیوں میں سے فرمایا کہ ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ جوان ہے کہ جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ اپنا رحم کا اور فضل والا معاملہ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.